نمبر 3 تاجر کا قتل۔ خلافت عثمانی میں ایک شخص نے ایک تاجر کو قتل کر دیا تو اس کی سزا قصاص مقرر کی گئی۔ نمبر 4 جادوگر کی سزا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا۔ ام المؤمنین نے عبد الرحمن بن زید کو اسے قتل کرنے کا حکم دیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نکیر کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ ام المؤمنین پر اس خاتون کے قتل پر کیوں نکیر کرتے ہیں جس نے ان پر جادو کیا اور اس نے اس کا اعتراف بھی کیا؟ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے قتل پر اعتراض نہ تھا، بلکہ چونکہ حدود کا قائم کرنا امام وقت کا حق ہے، اس کا کام ہے کہ اقامت حدود کا حکم جاری کرے۔ چونکہ خلیفہ کے حق کو ضائع کیا گیا تھا، اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے نکیر فرمائی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مذکورہ قول اسی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس سلسلے میں فیصلہ واضح ہے اور اس کے مستحق کے قتل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی اپنے سے نہیں قتل کیا جائیں گے، مقدمہ عدالت میں جائے گا اور جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے فیصلے سے قتل ہوگا، ایسی کوئی نہیں قتل کرتا پھرے گا۔ نمبر 5 اندھے کا جرم۔ اندھے کے رہنما کی حیثیت ایک آلے کی ہے، وہ اس کے حکم سے حرکت کرتا ہے، وہ اپنے مصاحبین سے غافل ہوتا ہے، وہ حرکت کرتے ہوئے گر سکتا ہے یا نقصان زدہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ دوسرے کو اپنے حرکت سے نقصان پہنچانے سے بچ سکے، کیونکہ وہ اسے دیکھتا نہیں۔ اس لیے اگر وہ اپنے رہنما یا کسی ہمنشی کو بلا قصد نقصان پہنچا دے یا زیادتی کا مرتکب ہو جائے تو اس کا جرم رائگاں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اندھے کی صحبت میں ہو اور اندھے سے اس کو کچھ نقصان پہنچ جائے تو اندھے پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ نمبر 6 دو آپس میں جھگڑنے والوں کا ایک دوسرے پر زیادتی کرنا۔ لوگوں میں آپس میں اختلافات رونما ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں ایک دوسرے پر زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز رونما ہو جائے تو بدلہ واجب ہے، کیونکہ یہ زیادتی عمدن ہوئی ہے۔ بظاہر باہم جھگڑنے والے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حریص ہوتے ہیں، چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو آدمی جب آپس میں جھگڑا کریں اور زخم وغیرہ آ جائے تو اس میں بدلہ ہے، یعنی بدلہ لیا جائے گا۔ نمبر 6 جانوروں پر زیادتی۔ اگر جانور پر کسی نے زیادتی کی تو وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک شخص نے نادر شکاری کتے کو قتل کر دیا، اس کی قیمت 800 درہم مقرر کی گئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شخص پر اس کی ادائیگی لازم قرار دی، اور اسی طرح ایک شخص نے ایک دوسرے شکاری کتے کو قتل کر دیا تو اس پر 20 اونٹ کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ نمبر 8 حملہ آور پر زیادتی۔ اگر کوئی شخص کسی کے مال یا جان یا عزت پر حملہ کرے اور پھر وہ شخص جس پر حملہ کیا گیا اس شخص کو قتل کر دے تو اس کا خون رائگاں ہوگا، قصاص وغیرہ لاگو نہ ہوگا۔ علامہ ابن حزم نے محلی میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا تو اس کو قتل کر دیا۔ یہ قضیہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا، یعنی قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس نے اسے عزت کے ساتھ کھیل لیا، اس لیے تو آپ پر اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، قتل ہو جاتا ہے تو وہ رائگاں نہیں، اس کی پکڑ ہوگی۔ نمبر 9 مرتد کو توبہ کرانا اور اس پر حد جاری کرنا۔ مرتد سے جب تک 3 بار توبہ کا مطالبہ نہ کر لیا جائے اس پر حد جاری نہ کیا جائے گی۔ اگر وہ اپنے ارتداد پر مصر ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے اور مسلمہ کذاب کی دعوت عام کرنے لگے تھے۔ آپ نے ان سے متعلق امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کو تحریر بھیجی۔ آپ نے انہیں تحریر بھیجی کہ ان لوگوں کے سامنے دین حق اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کو پیش کریں۔ جو اس دعوت کو قبول کر لے اور مسلمہ سے برات کا اظہار کرے اس کو مت قتل کرے، اور جو مسلمہ کے دین پر ڈٹا رہے اس کو قتل کر دو۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، انہیں چھوڑ دیا گیا، اور کچھ لوگ مسلمہ کے دین پر ڈٹے رہے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرے تو۔ نمبر 10 میں نے قتل کیا ہے تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ایک شخص نے عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین میں نے قتل کیا ہے تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس کے جواب میں عثمان رضی اللہ عنہ نے سورہ مومن کی ان ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ حامیم اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے،
گناہ بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا سخت عذاب والا ہے۔ پھر فرمایا عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گناہوں کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہو تو اس سے توبہ کے لیے ضروری ہے کہ حقوق کی ادائیگی کر دی جائے، یا جن کا حق ہے وہ تنازل اختیار کر لے۔ یعنی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، تو 3 شرطوں کے بعد چوتھی شرط حقوق العباد میں اگر وہ گناہ ہوا ہے تو پہلے حق بندوں کا ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی توبہ قبول ہوگی۔ تینوں شرائط سے پورا نہیں ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، شراب کی حد۔ یہ بات معروف اور معلوم ہے کہ جب آزاد شراب نوشی کا مرتکب ہوتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کوڑے لگاتے اور لوگ جوتے، چپل اور کپڑے کے کنارے سے اس کی تذلیل کے لیے اسے مارتے۔ یہی حالت عہد صدیقی میں بھی رہی اور یہی طریقہ عہد فاروقی کے ابتدائی دور میں بھی رہا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اس سزا کو معمولی سمجھنے لگے ہیں تو صحابہ کرام کے مشورے سے اس کی سزا 80 کوڑے مقرر فرمائی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ سے 40 اور 80 کوڑوں کی دونوں سزا ثابت ہے، اور یوں ہی نفس پرستی کی بنیاد پر نہ تھا، بلکہ آپ نے پینے والوں کی نوعیت پر تفریق کی بنیاد پر یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ اگر کوئی پہلی بار اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا تو اس کو 40 کوڑے لگاتے، اور جو اس کا عادی ہوتا تو اس کو 80 کوڑے لگاتے، کیونکہ حاکم وقت کو اتنی اتھارٹی ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ تعزیری سزا میں آگے پیچھے کر سکتا ہے، حد میں نہیں، تعزیری سزا جو دی جائے گی وہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے 80 کوڑے، حالانکہ 40 ہی کوڑے تھے لیکن 80 کوڑے بھی لگائے گئے، تو وہ کس وجہ سے تھا؟ حاکم وقت کو اتنا اختیار دیا گیا۔ تو گویا آپ 40 کوڑے حد کے طور پر لگاتے اور 40 تعزیری سزا کے طور پر لگاتے، تو حد اصل میں 40 ہے، اور تعزیری سزا جس کو کہتے ہیں کہ نوعیت دیکھ کے کہ اس کو زیادہ لگنا چاہیے تو اتنا گنجائش موجود ہے۔ تو یہ کچھ مقدمات تھے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آئے ہیں، اور بھی مقدمات کا ذکر ہے انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، اور امت تک اسے پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرما، آمین۔